دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جو میرے دکھیاری پریشان بہن بھائی ہیں، جو بالکل ہی اپنے آپ کو تاریکی میں دیکھ رہے ہیں، جو قرضوں کے دلدل میں اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ شاید غلامی ہمارے مقدر میں ہے، شاید ہمیں ساری زندگی نوکری کرنی چاہیے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کبھی زندگی میں ان کا اپنا گھر نہیں ہوگا، مہنگائی اتنی ہے کہ ہم اپنا گھر کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو وہ میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی، ان کے لیے ایسا انمول وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ وہ لوگ اگر ایک بار اس وظیفے کو سچے دل سے کر لیں گے تو اللہ پاک ان کو رات میں ہی کروڑوں کا مالک بنا دے گا، ان کی قسمت میں کروڑوں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ قسمت کو لکھوانے والا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی قسمت میں پیسہ لکھ دے، آپ کی قسمت میں عزت لکھ دے، آپ کی قسمت میں کامیابی لکھ دے، آپ کی قسمت میں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کی اس سال شادی ہو جائے، اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، تو پھر اس عمل کو کر لیں، آپ کے نصیب میں اولاد بھی لکھ دی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جادوئی تسبیح ہے، یہ کرامتی تسبیح ہے، اس کو ایک بار پڑھیں گے نا تو رات میں ہی آپ کو 200 کروڑ مل جائیں گے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اب بہت سارے لوگ میری اس بات سے پریشان ہو جائیں گے کہ رات تک 200 کروڑ کیسے مل جائیں گے۔ بات یہ ہے، میں دوسرے یوٹیوب چینلز والوں کی طرح دعوے نہیں کرتا، میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ یہ پیسہ روپیہ رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام یہ بات کیوں کہتے تھے کہ نبی پاک نے تو ہماری نظروں کو اتنا پاک کر دیا کہ سونا اور مٹی میری نظروں میں برابر ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، صرف ایک وجہ ہے یہ بات بولنے کی کہ اگر آپ لوگ کسی سے ادھار لیتے ہیں نا، کسی سے پیسے مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ادھار دے دے، اور وہ آپ کو منع کر دیتا ہے، پھر آپ اس کی خوشامدیں کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، جو صلاحیتیں اس کے اندر موجود نہ بھی ہوں آپ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور وہ آپ کو دھتکار دیتا ہے، پھر آپ اپنے کسی دوست کو لے کے جاتے ہیں کہ یار تو سفارش کر دے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ اس طریقے سے کوششوں کے ذریعے آپ لوگ اپنے اس دوست سے قرضہ لے لیتے ہیں، جو قرضہ آپ کو واپس بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پر اگر اس بات کو رکھیں کہ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے اس طرح سے مانگے جیسے اپنے اس دوست سے مانگ رہے ہیں، جیسے آپ نے اپنے اس دوست سے لو لگائی، جو آپ نے کوشش کری، جو آپ نے کاوش کری، جو آپ نے وسیلہ اختیار کرا، جب آپ لوگ اتنے جتن کرنے کے بعد ادھار پیسے لے سکتے ہیں اپنے اس بندے سے، تو دوستوں خود بتائیں کیا وہ عرش پہ بیٹھا ہوا رب آپ کی مدد نہیں کرے گا، جو بارہا قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، حالانکہ تمہارے دوست کو بھی تو عطا کرنے والا وہ رب ہی ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ بڑا مستند عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں گے نا، اللہ پاک آپ کو رات کی تاریکی سے نکال کے آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ کیسا بادشاہ بنا دے گا؟ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رب سے بھی محبت کریں تو دوستوں آپ لوگوں نے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ شب برات میں کہتے ہیں کہ نصیب لکھے جاتے ہیں، تو دوستوں اپنے نصیب کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں نا تو پھر اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس عمل کو کرنے سے خاصیت کیا ہوگی کہ اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آپ کے گناہوں کو
نیکیوں سے بھی تبدیل فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے ہر بندوں پر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ تو دوستوں، غفور کا مطلب بخشنے والا ہوتا ہے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ وقت بڑا انمول ہے، یہ وقت بڑا قبولیت والا ہے، اور شعبان کے مہینے کا تو بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ نبی پاک تو خصوصی طور پر اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ میری پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو دوستوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ خوب خوب درود پاک بھیجیں، خوب خوب درود پاک بھیجیں، کیونکہ اس نبی کا کیا اتنا حق نہیں کہ ہم اس کے لیے روزانہ صرف 100 بار درود پاک پڑھ سکیں؟ اور میں تو آپ کو بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ درود پاک کی محفل کا اگر آپ لوگ حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں اس کے کمنٹ کے اندر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اور 101 بار آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 101 بار جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ اپنا مسئلہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہماری نورانی روحانی محفلوں کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ دوستوں، ہر ویڈیو میں کمنٹ کریں، ہر بار جب بھی ویڈیو آئے آپ 100 بار پڑھیں اور آپ شامل ہو جائیں۔ جتنے زیادہ نام ہوں گے اتنا زیادہ آپ لوگ شامل ہوں گے، اور اتنی زیادہ برکتیں فضیلتوں سے آپ کو نوازا جائے گا۔ اور نبی پاک نے بارہا کہا کہ اچھوں کی سنگت اختیار کرو، اور قرآن پاک کی بھی یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تم سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اسی طریقے سے جو پہلی صورت ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، یہ بندہ دعا کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور کس راستے پر چلا؟ جس پر تو نے انعام کیا، اور اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ تو لہٰذا نیکوں کی سنگت اختیار کرنا چاہیے، اور اگر آپ لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت مل سکے، اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، کہ یہ وظیفہ آزمودہ اور آزمایا ہوا ہے۔ اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسی جامع تسبیح ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے، انشاءاللہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک کی پوری آپ لوگ توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ آج کل کے دور میں ہر شخص ہی مالی پریشانی میں گرا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مزدور ہے، چاہے وہ کوئی افسر ہے۔ کوئی لوگوں کی منہ سے یہ بات بھی سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں جتنا بھی آپ کو کما لیا جائے، جتنا بھی آپ لوگ کما لیں اور جیسے بھی آپ لوگ دولت کما لیں، مگر پیسہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، انشاءاللہ آپ سب ہی کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنے زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگو تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگا کرو کہ مجھے لازمی ملے گا، اور جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ کی مشکلات تمام کی تمام
دور ہو جائیں گی، اور وہ تمام دکھ تکلیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس ایک تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کے دلدل میں پھنسے ہوں تو میرا اللہ پاک آپ سب کو اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے دے گا، یا آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور آپ کی انکم بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے اس کم انکم کے اندر ہی برکت ڈال دے گا، اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے اپنے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرما لینا ہے۔ ایک نوٹ بک لے لیں، کیونکہ بعد میں اکثر افراد جو ہیں وہ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ وظیفے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو جو میں طریقہ کار بتاؤں اس کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک اپنی پناہ میں لے لے گا، اپنی حفاظت میں لے لے گا، اور شیطانی شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو پیارے پیارے اب مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں نے تعوذ تسمیہ 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے 1 بار پڑھ کے سنایا ہے، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، کیونکہ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تعوذ اور تسمیہ کہتے کسے ہیں، اس لیے میں آپ کے آگے ہر ایک بات رکھ دیتا ہوں اور بچوں کی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی ویڈیوز میں قسم نہیں کھاتا، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس عمل کو میں روزانہ کرتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے، یا پھر شیطان کوئی ایسا اپنا شر چل دے کہ میں وظیفہ نہ پڑھ پاؤں، لیکن مجھے یاد نہیں، میں روزانہ اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، روزانہ، کیونکہ اس وظیفے کو چھوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ اس وظیفے سے مجھے وہ کچھ ملا ہے کہ میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ پھر غلط غلط کمنٹ کریں گے اور وہ پھر کرٹیسائز کریں گے کہ مولوی صاحب آپ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بس اتنا ہی آپ کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے کافی تھا کہ رب کعبہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، اس عمل کو میں خود کرتا ہوں، یہ وظیفہ میرا آزمایا ہوا ہے، یہ وظیفہ میں آج بھی کرتا ہوں، آج بھی اس عمل کو کرتا ہوں۔ یہ ایسا مستند عمل ہے کیونکہ اس عمل کے اندر اللہ پاک نے سب کچھ رکھ دیا ہے۔ تو پیارے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ لوگوں نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ شب برات آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے، اور شب برات اگر آ گئی تو پھر نامہ اعمال کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں گناہ ہوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، درجات آپ کے بڑھیں گے، اور وسعت رزق عطا ہوگی، عزت بھی عطا ہوگی، اور رزق بھی آپ کا بڑھے گا، اور آپ کے گھر والوں کے جو دلوں میں ہیں ان میں بھی محبت آپ کی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو گھر پہ پراپر رسپیکٹ نہیں ملتی، ان کو جو ہے عزت کی نگاہ میں نہیں دیکھا جاتا، ان کو گھر کے فیصلوں میں بٹھایا نہیں جاتا۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کو معزز بنا دے گا،
معزز اسے کہتے ہیں جو عزت والا ہو۔ تو آپ اگر معزز ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں، کیونکہ میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں معزز سامعین و حضرات، یعنی کہ عزت والے میرے جو سننے والے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر معزز ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو ضرور کریے گا۔ اور میں نے اتنی بڑی قسم کھا کے بول دی کہ رب کعبہ کی قسم، میں اس وظیفے کو خود کرتا ہوں، یہ میرا وظیفہ کیا ہوا ہے، اور آج تک میں اس عمل کو کرتا رہتا ہوں، آج تک میں اس عمل کو کرتا رہتا ہوں۔ اس عمل سے مجھے اتنی محبت ہے، یہ اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ اور یہ وظیفہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ یہ وظیفہ بس کسی نے بتایا اور میں نے کر لیا، یا کہیں لکھا ہوا پڑا تو میں نے کر لیا۔ یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ سینے بہ سینہ چلنے والا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ دوستوں، یہ ہرگز بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے، یہ نبی پاک کا وظیفہ ہے، نبی پاک نے بتایا ہے، یہ مدینہ پاک سے آیا ہوا عمل ہے، اور میں اس وظیفے کو پڑھتا بھی ایسے ہی ہوں، اور میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ عمل بتایا ہے، یہ عمل مجھے بخشا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جائز مقصد کے لیے، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ ہر چیز کو آپ کو روحانیت بھی دے گا، روحانیت بھی آپ کو عطا ہوگی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، اگر بیمار کو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کریں گے نا، اللہ پاک شفا عطا کر دے گا۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے۔ تو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں 3 بار، پھر آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیں 3 بار، اول آخر، اور درمیان میں آپ نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بار بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آرام آرام سے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، 33 بار پڑھا جائے گا، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ اس کا بڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ میں اس وظیفے کو اتنے ہی احتیاط سے پڑھتا ہوں کہ نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، کیونکہ جب نبی پاک کوئی وظیفہ بتاتے ہیں نا دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس میں زیادتی کرنا آگے بڑھنے کی جیسا ہوتا ہے، اور اس میں کمی کرنا پیچھے آنے جیسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم تو عشق والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کا جیسا بھی کلام ہے، جس طرح وہ ہمیں اب بتایا جاتا ہے، ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، ویسے ہی مان لیتے ہیں۔ تو لہٰذا 33 بار ہی پڑھتے ہیں، اور 33 بار ہی پڑھنا بھی چاہیے۔ میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ پڑھ دیں گے تو پھر آپ کا وظیفہ بیکار ہو جائے گا۔ دیکھیں، وظیفہ بیکار نہیں ہوگا، ثواب البتہ آپ کو ملے گا، لیکن اس روحانیت سے محروم ہو جائیں گے جو اس تعداد پہ آپ کو ملنی تھی، کیونکہ وظائف کوئی سے بھی ہوتے ہیں، وہ چابی کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک زیادہ ایک کم ہو جائے تالا نہیں کھلتا۔ اس لیے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے تالا کھولنے کے لیے چابی صحیح لگانی ہے، 33 بار ہی پڑھیں گے، 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب 33 بار پڑھ لیں، پھر دوبارہ دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بھی 33 بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف 33 بار۔ آرام آرام سے پڑھیے گا، آرام آرام سے، کوئی لفظ آپ سے چبے نہ، کوئی لفظ آپ سے ایسا نہ ہو جو آپ کے منہ سے صحیح ادا نہ ہو، کیونکہ لفظ اللہ اکبر یہ آپ کو صحیح نکالنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، 33 بار پڑھا جائے گا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، یہ آخری عمل ہے، یہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی 33 بار پڑھنا ہے، یہ بھی 33 بار ہی پڑھی جائے گی۔ 33 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب آپ لوگ 33 بار اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے اول درود پاک پڑھا تھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں۔ اگر آپ نے کوئی چھوٹا پڑھا تھا تو چھوٹا پڑھ لیں، بڑا پڑھا تھا تو بڑا پڑھ لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کو کون سا درود پاک پڑھنا ہے۔ بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ وہ درود پاک پڑھیں
جو آپ کو اچھا لگے، جو مستند ہو، جس طریقے سے درود ابراہیمی ہے یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، اب اینڈ میں کیا کرنا ہے، ذرا اس کو تھوڑا دھیان سے ملاحظہ کریں دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے یہ سب کر لیا، اس کے بعد اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ وظیفہ ختم نہیں ہوا ہے، وظیفہ ختم نہیں ہوا ہے، آپ لوگ پورا سنیے گا۔ جب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، دعا اپنی پوری مانگیں جو آپ کی حاجات ہیں، لیکن اس وظیفے کی ایک خاصیت ہے کہ اگر تو آپ لوگ اس عمل کو الگ سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس کو اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ لوگ الگ سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے فرض نماز پڑھی ہے اور فرض نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ درود ابراہیمی ساتھ پڑھیں، پھر آپ لوگ بغیر درود ابراہیمی کے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب یہ عمل مکمل ہو جائے اور آپ نے دعا بھی مانگ لی، اس کے بعد صرف ایک تسبیح اللہ پاک کے ذاتی نام کی اور نبی پاک کے ذاتی نام کی، یا اللہ یا محمد، بس ایک تسبیح، یا اللہ یا محمد، یہ پڑھ کے چلے جائیں۔ یہ اس کے بعد دعا نہیں مانگنی ہے، اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں، بس دعا نہیں مانگیے گا، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، یہ عمل کا حصہ ہی ہے، آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ 5 نمازوں میں کریں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو فیوز و برکات سے نوازے گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ وظیفہ اگر اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ لوگ ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسے 101 بار درود پاک پڑھ کے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھوا دیں، انشاءاللہ آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اور جو لوگ کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام جائز دعاؤں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔